کسی کو کہا جا رہا ہے نماز اول وقت پہ، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے. تو ہر ایک انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. فلاں دن فلاں جگہ ملیں گے اور لیٹس پلان اے پارٹی ایٹ دیٹ پلیس. تو ان میں بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعیب اس میں آپ بھی ایڈ کریں کہ آج کل کی یوتھ ہے تو کیا کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک تو گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی یہ گناہ ہے. اور آپ دیکھیں تو ویسے تو گناہ کی ایک لانگ لسٹ، ٹھیک ہے، بٹ دا پرابلم از دیز ڈیز دا گناہ ہے دا لسٹ ہیز شرنکن ڈاؤن ٹو اونلی 2 وچ از کلنگ اور اسٹیلنگ اینڈ دا ریسٹ آف اٹ از ناٹ گناہ. فار ایگزامپل واچنگ ٹیلی، لسننگ ٹو میوزک، یہ ہم سب خود کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اس میں بھی ایڈ کرتے ہیں کلنگ اور اسٹیلنگ کے ساتھ وہ پورک کھانا یا ہاں پورک کھانا. اب دا ریزن، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دا ریزن از کہ اب اس میں اتنی مطلب کہ میوزک سننا، ریلیشن شپس ہو گئی، ایون ڈرنکنگ ہو گئی. دا پرابلم از کہ یہ جو جتنے بھی ہیں نا یہ جو ورڈس ہیں یوفیمسٹزم کے شکار ہیں، مطلب کہ دے ہے بھی یوفیمسٹکلی اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ڈوینڈل ڈاؤن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، میں اگر شراب پیتا ہے تو میں کہتا ہوں یار تو شراب پی رہا ہے، تو اس میں انٹینسٹی ہے اس ورڈ میں، وہ کہہ رہا ہے یار یہ مجھے شرابی کہہ رہا ہے. اگر اسے آپ کہہ کہ یار I'm just having party I'm just boozing نا، تو اس کی وہ انٹینسٹی اس میں سے نکال دی جاتی ہے. ایک بندے کو کہا یار تو زانی ہے، آپ زنا کرتے ہیں، کہ یار نو شی از مائی فرینڈ وی آر جسٹ فرینڈس یو نو. تو یہ ایک وہ بنا ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ اس گناہ میں سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے دے ہیو ریمووڈ دا انٹینسٹی، جو روح تھی گناہ کی، جو اس میں شدت پائی جاتی تھی، اس شدت کو انہوں نے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب کالجز میں، اسکولز میں اور ہر جگہ یہ اتنی عام ہو گئی. حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بھی جب میں بھی ینگ تھا، مطلب جب ہم انگلینڈ میں تھے، ہم جو ٹیلی ویژنز دیکھتے تھے، میوزکس پہ جاتے تھے، کانسرٹ پہ جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے. تو اب سب سے پہلے تو ان کے اندر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، دس از اے گناہ، بیکاز آپ استحقار کریں، آپ اس کو سمجھیں کہ گناہ نہیں ہے، دس از سم تھنگ آپ کے انوائرمنٹ میں چل رہا ہے. تو اب اس بندے کو پہلے اس میں لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے پھر آپ اس کو جو معمولات دیں گے، فار ایگزامپل کہ آپ نے روحانی غذا تھی جو آپ نے نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے آپ کے اندر خیر بھی ڈالا اور شر بھی ڈالا، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس شر کو جو ہے اتنا زیادہ اس کو کھلایا، اتنا زیادہ پلایا کہ ہمارے جو خیر تھی وہ بالکل چنگاری بن کے اندر رہ گئی. اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جس شخص نے اپنی خیر پہ کام کیا ہوتا ہے تو اس کی روحانیت ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنی روحانیت پہ کام کیا، اس کا حالہ ہے ایک روحانیت کا. جب ایک بزرگ اس لیے جا کے کوئی ایسے شخص سے بات کرتا ہے جس نے اپنے شر پہ کام کیا اور اس کی منحوسیت کا حال ہے، تو اس وقت جو بزرگ کا جو نیک آدمی ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی جو شر ہے نا اس کو دبا دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ جو نیچے خیر کی چنگاری ہوتی ہے نا، اٹ ایکٹیویٹس، جو وہ ایکٹیویٹس ہوتی ہے تو اس کی ایموشنز نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، دس از سو رانگ، آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ. طاہا بھائی مجھے بتائیں پلیز میں کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں. تو وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا وہ اس کے اندر سے وہ چیز جاگ جاتی ہے. لیکن جو ہی طاہا بھائی گئے، ضیاء بھائی گئے، تو ساتھ ہی وہ چیز وہ اسکرول ہو گئی، وہ ببل پھٹ گیا. تو اب یہ کنسسٹنٹلی ان کو ایک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا، نافقہ حنظلہ کہہ دیا. حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقہ حنظلہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کدھر ہے؟ تو ان کو بلا کے لائے. تو کیا ہوا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں جنت نظر آ رہی ہے، ہمیں دوزخ نظر آ رہی ہے. جو ہی ہم گھر گئے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، تھوڑا کام کیا، سب بھول گیا، تو میں تو منافق ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ حنظلہ ہر وقت یہ نہیں ہوتا، مطلب وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ورنہ تو آپ سے آ کے ملائکہ جو ہیں آپ سے آ کے مصافحہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسی صحبت چاہیے جس میں ایک نیک آدمی، نیک انسان، نیک فرینڈز ہوں، اچھی مجالس ہوں، جو ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کچھ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کریں، تاکہ یہ کنسسٹنسی قائم رہے، اور قائم رہنے کے بعد آپ کے اندر جو خیر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور ایونچولی وہ اس شر کو دبا دے.